تو سب سے پہلے اللہ کے کلام سے اس کی ابتدا کرتے ہیں. تو جناب ہمارے ایگزیکٹو ممبر جناب محمد فاروق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام کا فرمائیں. شانیک هو الابتر صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے مختصر سا تعارف ہمارے جو مہمان گرامی ہیں ان کا میں کرا دیتا ہوں. یہاں پر جناب خالد فاروق صاحب نے اپنی وکالت کا آغاز 1995 سے کیا اور یہ جو بہت بڑا ہمارے لیجنڈ نام تھے جناب صاحبزادہ فاروق علی خان صاحب، یہ ان کے اپنا جو جونیئر تھے. اللہ تعالیٰ ان کو رفیق رحمت کرے. 20 سال سے ماشاءاللہ پریکٹس میں ہے اور مختلف کالجز میں پڑھایا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہماری ہائی کورٹ کی جو لیگل کمیٹی ہیں ان کو یہ سپروائزر کرتے ہیں، ان کے چیئرمین ہیں. اور جو آج کا ٹاپک ہے وہ سول سرونٹ لا پر ہے. تو میں بلا تاخیر پہلے بھی کچھ ٹائم ہو چکا ہے تو ریکویسٹ کرتا ہوں جناب خالد فاروق صاحب سے کہ تشریف لائیں اور لیکچر سے ہمیں نوازیں. شکریہ. یہاں پہ افتخار بھائی اور صدر صاحب کر رہے ہیں، وہاں پہ ہائی کورٹ میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ نوجوان وکلا کو اپنے جج صاحبان وکلا صاحبان اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں. سول سروس لاز میں 1973 میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بنا. اس سے پہلے عبوری آئین 1956 میں چل رہا تھا. 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور میں یہ مارد وجود میں آیا. اس وقت جب یہ آئین کو پایا تکمیل تک پہنچایا تو اس وقت کے اسپیکر صاحبزادہ فاروق علی خان ہماری ملتان بار کے سینئر ممبر تھے اور وہ اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے. انہیں کی سگنیچر سے یہ اپرووڈ ہوا. تو یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے ہماری بار کو کہ وہاں پہ جو بطور اسپیکر جو ہے ہمارے لائر نے ان کو امپلائیز ہیں ان کے لیے کوئی ایک ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے، ان کے کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے، ان کی داد رسی کے لیے بھی کوئی فورم ہونا چاہیے. تو پھر ایک سول سرونٹ ایکٹ جو ہے متعارف ہوا 1975 میں. اس کے بعد پنجاب سول سرونٹ ایکٹ متعارف ہوا. پھر اسی طرح سندھ بلوچستان یہ ہوا. یہ تھے صوبائی لیول پہ. فیڈرل لیول پہ فیڈرل سروس ٹریبیونل قائم ہوا اور لاز بنے. فیڈرل کے لیے END رولز بنے اور صوبائی کے لیے پیڈا ایکٹ جو پنجاب میں رائج الوقت ہے. جو محکمہ جات پنجاب کے تحت آتے ہیں وہ پیڈا ایکٹ کے تحت ان کی جزا سزا ہوتی ہے. پھر سول سروس ٹریبیونل رولز بنے جن کے تحت جو ایک سول سرونٹ داد رسی حاصل کر سکتا ہے. وہ سول سروس ٹریبیونل جو ہیں وہ صوبائی لیول پہ ہوتے ہیں. پہلے تو صرف لاہور میں ہی ہوتے تھے، وہیں پہ دائری ہوتی تھی. اب دائری وہاں پہ ہے لیکن یہاں پہ ہم محترم ملتان، بہاولپور، امیار خان یہاں پہ جج صاحبان وزٹ پہ آتے ہیں اور لوگوں کی داد رسی کرتے ہیں. جو اب میں چونکہ ٹائم یا وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میری کوشش ہوگی کہ میں اسے سمرائز کروں کہ کون کون سے لوگ سروس ٹریبیونل امپلائیز جا سکتے ہیں اور کون سے امپلائیز جو ہے ہائی کورٹ کی جوریڈکشن میں آئیں گے. اس میں ہم نے سب سے پہلے ڈیفائن کرنا ہے کہ ہو از دا سول سرونٹ. آپ لائر ہیں، آپ کے گھر میں بھائی، چچا، تایا کوئی نہ کوئی سول سرونٹ ضرور ہوگا. تو آپ کو اس کے محکمے کے مطابق پتہ ہونا چاہیے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، آپ نے اس کا فورم کون سا چوز کرنا ہے. کیونکہ غلط جگہ پہ آپ نے فورم اڈاپٹ کر لیا تو اس کی لیمیٹیشن نہیں ہے. اب سپریم کورٹ کی سخت رولنگ آئی ہے کہ اگر رونگ فورم پہ کوئی جائے گا تو اس کی لیمیٹیشن کور نہیں ہوگی اور پھر وہ داد رسی حاصل نہیں کر سکے. آپ کے پاس کوئی بھی آدمی آتا آ کے کہتا ہے جی میرا یہ مسئلہ ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے
کہ آیا وہ سول سرونٹ ہے نہیں ہے، ورکر ہے، ورک مین ہے، امپلائی ہے، پبلک سرونٹ ہے، یہ کون ہے؟ آپ کو اس کے محکمے سے پتہ چلے گا، یا تو وہ خود بتائے گا اگر ویل ورسڈ ہوگا، اگر نہ ہوا تو پھر آپ ان کے ڈاکومنٹ سے دیکھ سکیں گے کہ وہ سول سرونٹ ہے. اسپیشلی جو اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے اس میں آپ دیکھ کے بتا سکیں گے کہ یہ سول سرونٹ کی ڈیفینیشن میں آ رہا ہے نہیں. کانٹریکٹ امپلائیز کی ٹائپس ہیں. کانٹریکٹ امپلائی ہے، ایڈ ہاک امپلائی ہے، ریگولر اپوائنٹمنٹس ہیں، ارریگولر اپوائنٹمنٹس ہیں، انلیگل اپوائنٹمنٹس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے. اس کو سارے کو میں تھوڑا تھوڑا ڈیفائن کروں گا. جو کانٹریکٹ امپلائی ہیں وہ سول سرونٹ نہیں ہے. بعض اوقات کانٹریکٹ امپلائی 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتا ہے لیکن اسے ریگولائز نہیں کیا جاتا، اس کا کانٹریکٹ ٹائم ٹو ٹائم ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں. جب ٹائم کی ایکسٹینشن ہوتی ہے وہ سال کے لیے بھی ہوتی ہے، 5 سال کے لیے بھی ہوتی ہے، 3 سال کے لیے ہوتی ہے. لیکن جب وہ پینشن لے گا ایٹ دا ٹائم آف سپرنویشن تب اس کو تمام مراد ملیں گی جو اس نے پریویس اس کی ڈیڈکشن ہوئی ہے، یا وہ اپنے کچھ پس و پس کر کے جو محکمہ کاٹتا رہتا ہے وہ اس کو ملے گی. اس کا پریویس پیریڈ بھی اکاؤنٹ کیا جائے گا. اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ کون سے لوگ جو ہے وہ ریٹ پٹیشن کر سکتے ہیں اور کون سے امپلائیز یا سول سرونٹ جو ہے وہ جا سکتے. کانٹریکٹ امپلائیز سروس ٹریبیونل میں نہیں جا سکے. کانٹریکٹ امپلائی ریٹ فائل کر سکتا ہے یا سول کورٹ میں ریمیڈی لے سکتا ہے. کانٹریکٹ امپلائی کے لیے سول ٹریبیونل میں کوئی ریمیڈی اویلیبل نہیں ہے. ہاں ریگولر امپلائی جو ہوگا وہ سول سرونٹ کہلائے گا. سول سرونٹ کی ڈیفینیشن میں دیکھیں، آپ وکیل ہیں، جو ہی آپ گورنمنٹ سروس جوائن کریں گے لائک ڈی پی جی، اے ڈی بی پی یا اے ڈی اے یا ڈی ڈی اے، کبھی ہمارے دور میں ہوتے تھے پبلک پراسیکیوٹر، تو وہ سول سرونٹ کی ڈیفینیشن میں آ جائیں گے. ایک سوال آتا ہے کہ ججز جو ہیں یہ سول سرونٹ ہیں یا نہیں ہیں، یا جو امپلائیز ہیں جن کے پاس ہم روز جاتے ہیں وہ اب سول سرونٹ کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں یا نہیں آتے. اگر سب آرڈینیٹ جوڈیشری کا امپلائی کہیں پہ داد رسی حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے ان سب آرڈینیٹ جوڈیشری ایکٹ بنایا ہوا ہے. جوڈیشری خود ہی اس کا احتساب کرتی ہے اور ججز صاحبان کے ٹریبیونل ہوتے ہیں، وہ ان کے ان کیمرہ پروسیڈنگ ہوتی ہے، وہیں پہ جزا سزا ہو جاتی ہے. بعض اوقات وہ سروس ٹریبیونل کو بھی ریفر کر دیتی ہے. بہرحال آپ کے پاس ایک سول سرونٹ آیا، آ کے اس نے کہا کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے. آپ نے اس کا محکمہ دیکھنے کے بعد، فرض کریں وہ محکمہ زراعت کا امپلائی ہے، محکمہ زراعت میں سول سرونٹ ہے، آپ اس سے پوچھیں گے بھائی آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا، وہ آپ کو بتائے گا کہ جی میرے پہ الزام ہے کہ میں نے رشوت لی ہے اور میرے پہ ایف آئی آر بھی اینٹی کرپشن نے دے دی ہے، اور ساتھ ہی مجھ کو جو محکمے نے ڈپارٹمنٹل انکوائری بھی شروع کر دی. ڈپارٹمنٹل انکوائری میں سب سے پہلے اسے شو کاز کیا جائے گا، چارج شیٹ دی جائے گی، پھر انکوائری افسر مقرر ہوگا. انکوائری افسر جو ہے وہ بلا کے اسے پوچھے گا. وہاں پہ ہماری بہت بڑی ڈیوٹیز شروع ہوتی ہیں کہ جو ہی ہم نے جواب تیار کرنا ہے وہ اتنا کنکلوسو ہو، اتنا جامع ہو، اس پہ کچھ ایسی ورڈنگ نہ ہو جس پہ سلینگ لینگویج استعمال کی جائے. جیسے یہ آپ کہہ دیں انکوائری افسر خود رشوت لیتا ہے، یہ لفظ نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ جو مدعی ہے یہ بہت بڑا کرپٹ ہے یا مافیا ہے، کیونکہ یہ اسی پہ ہمارا فیصلہ ہونا ہے. اور جتنے بھی بگاڑ پیدا ہوتے ہیں بیسیکلی یہیں سے ہوتے ہیں کہ جواب صحیح سبمٹ نہیں کیا جاتا اور 2 لائنیں کسی سے لکھوا کے ریٹائرڈ پرسن سے جمع کروا دیتے ہیں. اسی پہ اس بیچارے کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے، جو کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اب سروس سے محروم ہو جاتا ہے.
بہرحال جواب کے بعد انکوائری سٹارٹ ہوتی ہے، سیکشن 5 آگے پیڈ ایکٹ کے تحت آگے چلتا ہے، پھر وہ فائنل ایک ریکمنڈیشن بھیجتے ہیں جو انکوائری آفیسر ہوتا ہے کہ میری فائنڈنگ میں یہ گلٹی ہے اور اس کو فلاں سزا دی جاتی ہے۔ کمپیٹنٹ اتھارٹی اس کو دیکھتی ہے کہ گریوٹی آفینس کے مطابق اس کو سزا جو دی گئی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ بعض اوقات سزا جرم اس کا بہت بڑا ہوتا ہے لیکن وہ میل ملاپ کر کے سزا جو کم کر دی جاتی ہے، تو جو مجاز افسر ہوتا ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی، وہ سو موٹو پاورز کے تحت اس کو بڑھا بھی سکتا ہے، لیکن ود ریزننگ، بغیر ریزننگ کے وہ نہیں بڑھا سکتا۔ ہاں البتہ زیادہ دی گئی ہو تو وہ کم کر سکتا ہے کہ یہ اس کا آفینس اتنا نہیں ہے۔ فرض کریں اس نے ویلفل ایبسینٹ ہے اور وہ جاب پہ نہیں جا سکا 2 دن، تو اس کو ریموول فرام سروس یا ڈسمسل فرام سروس کر دی ہے، تو جو مجاز افسر کہہ سکتا ہے کہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے، وہ میجر پینلٹی کو مائنر پینلٹی میں کنورٹ کر سکتا ہے، سنشور کر سکتا ہے، اس کی ترقی روکی جا سکتی ہے 2 سال کے لیے، یا کوئی اور سزا جو ہے جرمانہ بھی کر سکتا ہے، اس کی سیلری بھی اٹیچ ہو سکتی ہے، جو بھی سزا دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح ہائی کورٹ میں سروس سے پہلے جب سول سرونٹ جب تک وہ نہیں بنتا، وہ جوریڈکشن ہائی کورٹ میں اویل کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آتا ہے اپوائنٹمنٹ اینڈ کنڈیشن رولز 17A۔ 17A اہم ہے، اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اے پرسن ہو از ڈائیڈ ان سروس، یہ 1A ہے۔ اگر کوئی امپلائی دوران سروس فوت ہو جاتا ہے اور اس کے بیٹے کو اس کی جگہ پہ اس کے اسکیل کے مطابق، یعنی 1 سے 15 16 تک اب بڑھا دی ہے مقدار، پہلے 4 5 ہی تھا، 1 سے لے کے 4 5 تک، اب 16ویں اسکیل تک جو ہے وداؤٹ آبزرونگ اینی فارمیلٹی، اس کے بیٹے کو، بیٹی کو یا بیوہ کو وہ جاب ملی ہے۔ اس طرح پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکج بھی آ گیا ہے 17A کے تحت، وہ دیتے ہیں۔ CM صاحب کا بھی پیکج موجود ہے۔ پھر جو ایک شہدہ پیکج ہے کہ دوران سروس اسپیشلی پولیس میں یہ ہوتا ہے کہ یونیفارم پہنی ہے دوران سروس، وہ اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو شہید ڈکلیئر کر کے، شہید کوٹا میں بہت ساری مراد ہیں، جس میں پلاٹ ہے، بچوں کا وظیفہ ہے، ان کی پڑھائی کا وظیفہ ہے، کافی مراد ملتی ہے، لیکن اس کی ڈیکلیریشن کے لیے تھوڑی سی پرابلم آتی ہے، جس کے لیے آپ کو ریٹ فائل کرنی پڑتی ہے، کیونکہ انٹرپریٹیشن آف لا جو ہے وہ کوئی بھی افسر نہیں کر سکتا۔ انٹرپریٹیشن آف لا جو ہے صرف کورٹ ہی کرے گی، اور کورٹ اس میں ریسکیو کرتی ہے۔ میرے پاس ایک کیس آیا دوران سروس، ڈاکوؤں کو چیز کرتے ہوئے ایک پولیس کانسٹیبل، اس کا بائک اس سے ٹکرایا گٹر سے اور گر گیا، اور وہیں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یونیفارم انہوں نے پہنی ہوئی تھی۔ تو یہ کیس میں نے فائل کیا تو لارڈشپ علی باقر نجفی صاحب نے یہ ریٹ الاؤڈ کی، ایک پوائنٹ کہ اس کانسٹیبل نے یونیفارم پہنی تھی، وائرلیس چلی، اور یہ دوران ڈیوٹی ہے۔ وہ جبکہ محکمہ کہتا تھا جی دوران ڈیوٹی اس لیے نہیں ہے، یہ اس کا یہ کام تھا اور وائرلیس چلی ہے، یہ گیا ہے، اس نے پرفارم تو ضرور کیا، اس کی وہ پے لے رہا تھا، تو یہ شہید نہیں ہے، شہید کوٹے میں اس کو بینیفٹ نہیں مل سکتا۔ تو جج صاحب نے یہ پرنسپل ہولڈ کیا کہ نہیں، وہ محکمے کے کام پہ گیا تھا اور یونیفارم اس نے ویئرنگ کی ہوئی تھی۔ جب بندہ یونیفارم پہنتا ہے تو اس کو وہ پھر مراد ملے۔ اسی طرح وکلا کے کیس میں پنجاب بار کو بھی ڈائریکشن ہوئی تھی کہ ایک وکیل صاحب کورٹ میں پیش ہوئے، خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ ڈیورنگ پرفارمنس آف ڈیوٹی جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، لہٰذا ان کو مراد دی جائے گی۔ تو یہ اس قسم کی ریٹ پٹیشن میں ہائی کورٹ ریسکیو کرتی ہے۔
سیلری کے میٹرز میں ہائی کورٹ ریسکیو کرتی ہے، پینشن کے میٹرز میں ہائی کورٹ کے جوریڈکشن میں آتی، کیونکہ وہ سول سرونٹ نہیں رہتا، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ محکمے سے اس کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس پہ رولنگ موجود ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں ریمیڈی اویل کر سکتے ہیں۔ آج کل ایک نیا ایشو ہے اسپیشلی پولیس ڈپارٹمنٹ میں کہ جابز کے لیے اشتہار آتا ہے، اشتہار لوگ اپلائی کرتے ہیں، انٹرویو دے دیا جاتا ہے، خاص لسٹ میں نام بھی آ جاتا ہے، میڈیکل بھی بعض اوقات کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن اس کو جاب سے محروم کر دیا جاتا ہے ایک پوائنٹ پہ کہ اس کا کرمنل ریکارڈ ہے۔ یہ کافی کیسز آ رہے ہیں، یہ نوجوانوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سروس میں بڑا سکوپ ہے، تھوڑا سا ہمیں ہٹ کے بھی وکالت کرنی پڑے گی فوجداری اور سول کے علاوہ، کیونکہ لاز نئے نئے ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں، جیسے انکم ٹیکس لاز ہیں ان میں کافی امینڈمنٹس ہو رہی ہیں، وہاں پہ بھی نوجوان وکلا کو تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، وکالت سٹارٹ کرنی چاہیے، اسی طرح سروس میٹرز میں بھی کرنی چاہیے تاکہ اپنا کام بھی کریں اور ساتھ ساتھ یہ سروس میٹرز بھی ڈیل کریں، تو اس میں اچھی خاصی فائنینشیل بینیفٹس بھی ہیں، کیونکہ امپلائیز کے پرابلم کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، جب تک وہ سروس میں ہے اس کے مسائل رہتے ہیں، پینشن تک، ایون دن کہ پینشن بھی نہیں ملتی اس کے لیے بھی آپ کو کیس کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اچھا، اس میں بہت بڑا فیلڈ ہے، اس میں اسکوپ بھی اچھا ہے، آپ اپنی ایبیلٹی بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ایف آئی آر میں نام تھا، اس وجہ سے آپ کو ہم اس رول پہ نہیں لے سکتے، آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں دی جا سکتی۔ دیٹس وائی آپ نے اشتہار دیکھا ہوگا پتنگ بازی کے سلسلے میں، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ بچوں کو پتنگ بازی سے باز و ممنوع کروائیں، ورنہ اگر ان پہ ایف آئی آر ہوگی تو ان کو جاب نہیں مل سکے گی۔ وہ اسی بیس پہ کہتے ہیں کیونکہ اب انٹرنیٹ سسٹم آ گیا ہے، جو ہی آپ آئی ڈی کارڈ ڈالتے ہیں آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہو، کوئی ڈگری ہو، جو بھی ہو، وہ باہر کمپیوٹر سرفس پہ لے آتا ہے اور آپ کی اریسٹ بھی ہو سکتی ہے۔ بعض کا تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ایف آئی آر درج ہے، لیکن آپ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے جی یہ ایف آئی آر ہو گئی ہے، تو اسی وقت وہ بس اسٹینڈ پہ وہاں پہ چوکیاں بنی ہوئی ہیں، وہیں پہ آپ کو اریسٹ ڈال دیتے ہیں۔ بہرحال اس پہ پھر ریٹ پٹیشن فائل کی، میں نے کہا جی ایف آئی آر درج ہوئی، اس کے بعد 265 کے میں اس کی بریت ہو، تو لہذا یہ جاب کے لیے ہی از فٹ فار جاب، لیکن جج صاحب نے یہ پرنسپل ہولڈ کیا کہ میئر انوالومنٹ ان ایف آئی آر از ناٹ بار ٹو گیٹ دا اپوائنٹمنٹ اور ٹو اٹ از ناٹ ہنڈرنس ان دا وے آف پروموشن آف دا امپلائی، کہ صرف ایف آئی آر میں نام ہونا تو کوئی بات نہیں ہے، ایف آئی آر تو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، کوئی بھی پاسر بائی کہہ سکتا ہے، تو اس سے جرم ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن محکمہ پھر تھوڑی سی اپنی انٹرپریٹیشن کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی اگر فل فلیج ٹرائل ہو اور اس میں شہادتیں ہوں اور آنریبل ایکویٹل ہو تو اس کو تو ہم مانتے ہیں یہ ایکویٹل ہے۔ اگر 265 کے پہ کہ کوئی ڈسکریپنسیز کی وجہ سے یا مدعی جو ہے اپنا بیان دے دیتا ہے کہ جی مجھے اس کی بریت پہ کوئی اعتراض نہ ہے، اس وجہ سے جو ہے ہم محکمہ کہتا ہے جی ہم اس کو بریت نہیں سمجھتے۔ پھر 2014 میں ایک ججمنٹ آئی کہ آل ایکویٹلز آر آنریبل ایکویٹل، کیونکہ یہ کوئی ڈسٹنکشن نہیں۔ جی میں میرے پاس پورا ایک پروفارما ہے، لکھنا چاہیں تو لکھ لیں ورنہ میں بعد میں ڈسٹریبیوٹ کروا دوں، یہ ساری میں نے ججمنٹس لکھی ہوئی۔ جی ڈسٹریبیوٹ کروا دوں گا میں، مطلب مجھ سے لے لیں، میں کاپیاں کروا کے دے دوں۔ تو وہ اس ججمنٹس میں یہ ہولڈ کیا کہ آل ایکویٹلس آر آنریبل ایکویٹل،
کوئی ایسی ایکویٹل نہیں ہے، جب بری ہو گیا تو عدالت سے باعزت بری ہے۔ تو پھر جج صاحب نے یہ ٹائم ٹو ٹائم اس پہ اور کسی ایک بندے نے درخواست دے دی کہ ان کی میٹرک کی سند جعلی تھی اور اس نے جاب لے لی ہے، لہذا اس کی جاب کو ختم کر دیا جائے۔ محکمہ اپنی انکوائری کرتا ہے، انکوائری کے بعد دیکھتا ہے کہ واقعی اس کی میٹرک کی سند جعلی تھی یا کریکٹر سرٹیفکیٹ جعلی لگایا یا NOC یا کوئی بھی ڈاکومنٹس اس نے جعلی لگایا، تو پھر محکمہ اپنے اپوائنٹمنٹ میں بھی لکھ دیتا ہے، اپوائنٹمنٹ لیٹر میں لکھتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ یا سٹیج پہ یہ پتہ چلا کہ یہ اپوائنٹمنٹس ہیں یہ آن دا بیسس آف فراڈولنٹلی یا فیک ڈاکومنٹس پہ لی گئی ہے، تو محکمہ بغیر وجہ بتائے اس کو محکمے سے فارغ کر سکتے ہیں، تو اس بنا پہ کر دیتے ہیں۔ اس پہ ججمنٹ پھر سپریم کورٹ تک اپہیلڈ ہوا، 2011 میں یہ آئی ہے ججمنٹ، میں آپ کو ڈیٹیل میں لکھوا دوں گا۔ اس ججمنٹ سپریم کورٹ نے ہیلڈ کیا کہ محکمہ ایک دفعہ تمام ڈاکومنٹس دیکھنے کے بعد ویریفائی کر لے گا، اس کے بعد محکمہ اس کو نہیں نکالے گا، ہاں البتہ جس نے اس کو بھرتی کیا ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہ لارڈشپ چودھری افتخار چودھری صاحب کے دور میں یہ ججمنٹ آئی تھی اور آج تک اس ججمنٹ کو کوئی انڈو نہیں کیا یا ریویو نہیں اس کا آیا، اور ابھی تک یہ ان فیلڈ ہے۔ یہ چودھری مقبول صاحب جانتے ہوں گے، ملتان پولیس میں ایک بہت بڑا سکیم تھا جس میں جعلی بھرتی ہوئی تھی، پورے پنجاب میں بھرتیاں ہوئی تھیں، آپس میں ٹرانسفر کروا کے امپلائیز ایک دوسرے شہر میں ایڈجسٹ ہو گئے تھے اور رول پہ آ گئے تھے۔ اسکیم جب سرفس پہ آیا تب انہوں نے ہائی کورٹ رجوع کیا، تو ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا کہ اگر یہ اپنی ڈیوٹی صحیح پرفارم کر رہے ہیں تو آپ ان کو 10 سال بعد 12 سال بعد جب یہ اوور ایج ہو گئے اور کوئی اور کام بھی نہیں کر سکتے، آپ ان کو کسی اور جگہ پہ شفٹ نہیں کر سکتے یا ریموو فرام سروس نہیں کر سکتے، تو وہ بھی انہیں اتھینٹسٹی حاصل ہے کورٹ کی طرف سے۔ پھر جو اپوائنٹمنٹس کے شروع میں جو پرابلمس ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ ویٹنگ لسٹ میں نام ہوتا ہے لیکن بھرتیاں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، وہ 2-4 امپلائیز جو ہے وہ چھوڑ کے یہ ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں، تو محکمہ جو ویٹنگ لسٹ والوں کو بھرتی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جی اب نیکسٹ بھرتیاں ہوں گی تو آپ کو کریں گے۔ تب بھی ہائی کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں کہ ویٹنگ جو لسٹ میں ہیں ان کو پریفرنس دی جائے گی اور ان کو جابس دی جائے گی۔ آرٹیکل 18 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جو ہے وہ اس بات کو انشور کرتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ لائیولیہوڈ جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی کامن سٹیزن آف پاکستان، اس لیے اس کو فریڈم آف ٹریڈ بھی ہے، اس کو جابس بھی محکمہ دے گا یا اسٹیٹ پرووائڈ کرے گی، اور اس جاب کے نتیجے میں جو اس کے پاس فیسلٹیز وہ دے سکتے ہیں وہ دیں گے۔ لیکن ہمارا آپ کو پتہ ہی ہے جو ملکی حالات ہیں اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب جو ہے سروس کرنا بہت مشکل ہے۔ افسر کی ثواب دید پہ ہے، بے شک آدمی کو 3 ماہ نہ آئے، افسر اس سے خوش ہے تو کوئی ضرورت نہیں، ادروائز وہ آدھا گھنٹہ بھی بیچارہ نہیں آ سکا تو اسے ول فل ایبسینٹ کر کے وہ کرتے ہیں۔ ایک جو اسینشل سروس رولز ہیں وہ پولیس میں ہے، آرمی میں ہے، ڈاکٹرز کے لیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں وکلا کے لیے بھی ہونا چاہیے، وہ اسپیشل رولز ہوتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی بھی جو لغزش ہے یا سمجھیں کہ تھوڑی سی بھی کوتاہی جو ہے اس کے بہت زیادہ پینل کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ جیسے ہماری کورٹس میں ججز صاحبان کے ساتھ جو پولیس کا عملہ ہے وہ بہت ضروری ہے، اگر وہ تھوڑی سی غفلت کرے گا تو مس ہیپ ہو جائے، کورٹس میں ہو جائے، مساجد میں ہو جائے،
تب جو ہے یہ بہت فیٹل ہوگا۔ اسی طرح آرمی میں کوئی آدمی جاب چھوڑ کے چلا جائے یا بالکل ایبسینٹ ہو جائے تب بھی دیکھیں کتنا پرابلم ہوگا، کیونکہ انہوں نے سرحدوں پہ ہماری حفاظت کرنی ہے۔ تو اس لیے ڈاکٹرز ہیں وہ ہڑتال پہ چلے جائیں یا چھٹی کر لیں یا مریض کو اٹینڈ نہ کریں تب بھی مریض کے لیے کتنا فیٹل ہوگا یہ آپ بھی سمجھتے ہیں۔ اس لیے اسپیشل اسینشل سروسز رولز بنائے گئے ہیں، جن میں کوئی محکمے ہیں، سول ڈیفنس محکمہ اس میں آتا ہے، پولیس کا آتا ہے، اور کافی سارے ہیں، ڈیٹیل میں آپ کو مل جائیں گے۔ آپ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آپ کہتا ہے جی مجھے کوئی ریمیڈی لے کے دیں، میرے ساتھ یہ مس ہیپ ہوا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے جی میں انتہائی غریب ہوں، میں آپ کی فیس نہیں دے سکتا، تب بھی آپ اس کو مایوس نہ کریں، ایک اپلیکیشن لکھیں۔ اگر صوبائی محکمہ ہے تو آپ صوبائی محتسب کے پاس درخواست لکھ کے دے دیں، وہاں پہ وکیل پیش ہونا کوئی ضروری بھی نہیں، بلکہ وہ صوبائی محتسب صاحب فیل کرتے ہیں کہ یہ بنایا غریبوں کے لیے تھا جو وکلا کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ محکمہ، اور وہ بھی کافی ایفیکٹو ہے۔ آپ صرف درخواست لکھ کے بیان حلفی لگا کے اس کلائنٹ کو کہیں کہ آپ جو دفتر صوبائی محتسب یا وفاقی محتسب چلے جائیں، اور وہ پھر کمنٹس کال کرتے ہیں، ایجنسی کی رپورٹ آتی ہے، اس رپورٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں، اور اس کی فیصلے کو جوڈیشل سینٹٹی حاصل ہے۔ اس کی اپیل اگر صوبائی محتسب ہے اس گورنر کے پاس جائے گی، اگر وفاقی ہے تو صدر مملکت کے پاس جائے گی اس کی اپیل اس آرڈر کے خلاف۔ تو اس لیے اس کو بھی سینٹٹی حاصل ہے۔ سروس ٹریبیونل میں اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ فرض کریں ایک آدمی کو ریموول فرام سروس یا ڈسمسل فرام سروس ہو گئی ہے، تو وہ سروس ٹریبیونل میں اپیل فائل کرے گا ودن 30 days، پہلے ریپرزنٹیشن فائل کرے گا کمپیٹنٹ اتھارٹی کے پاس۔ 60 دن کے بعد اگر کمپیٹنٹ اتھارٹی فیصلہ کرتی ہے تو ویٹ کرے گا، یا 60 دن ختم ہوں گے تو سروس ٹریبیونل میں ودن 30 days وہ اپیل فائل کر سکے۔ جج صاحب اپیل میں کمنٹس کال کرتے ہیں، کمنٹس کال کرنے کے بعد جو سب سے زیادہ اپریشیشن جو جج صاحبان دیتے ہیں سروس ٹریبیونل میں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو میجر پینلٹی دیتے ہوئے کوئی ریگولر انکوائری کی گئی تھی۔ اب ریگولر انکوائری کے انگریڈینٹس ہیں۔ ریگولر انکوائری میں سب سے پہلے جج صاحب دیتے ہیں کہ اسے کراس ایگزامینیشن کا موقع دیا گیا ہے، اسے سوال نامہ دیا گیا تھا جو یہ فل کر کے یہ دیا ہو اس نے اپنے ڈیفینس میں، پھر ڈیفینس میں اس کا موقف کیا ہے۔ پھر سروس ٹریبیونل میں اپیل فائل کرتے ہوئے جج صاحب جب فیصلہ کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اس کے کریڈٹ پہ بیڈ انٹریز اور گڈ انٹریز کتنی ہیں۔ اگر تو ریموول فرام سروس ہے یا کوئی میجر پینلٹی ہے یا مائنر ہے اور اس کی گڈ انٹریز ہیں جو کہ اے سی آرز میں یا پی آرز میں موجود ہوتی ہیں، تب تو وہ رعایت کرتے ہیں۔ ادروائز گڈ انٹریز بھی نہ ہوں، بیڈ انٹریز ہوں، ریموول فرام سروس بھی ہو، اور بے شک کراس ایگزامینیشن کا موقع بھی نہ دیا گیا ہو، تب بھی جج صاحب لینینٹ ویو نہیں لیتے اور اس کی اپیل خارج کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں اپیل جاتی ہے، سروس ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں اپیل جائے گی 212(3) کے تحت۔ ایک جو نوجوان ساتھی میرے پریکٹس کرتے ہیں، ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو جج صاحبان پہلا سوال کرتے ہیں کہ ٹرم اینڈ کنڈیشن لاگو ہیں اور آرٹیکل 212 کا بار ہے۔ یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا یہ کیا چیز ہے۔ آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں آرٹیکل 212 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو جوریڈکشن جس امپلائیز کی بنے گی وہ وہیں پہ ٹریٹ کیا جائے گا۔
جیسے فیڈرل شریعت کورٹ کا کوئی کیس ہے تو ہائی کورٹ نہیں ہو سکتا، سروس ٹریبیونل کا کیس ہے تو ہائی کورٹ نہیں ہو سکتا، ہائی کورٹ والا کیس جو سروس ٹریبیونل نہیں ہو سکتا۔ تو یہی کہا گیا ہے کہ یہ بار کرتا ہے ہمیں کہ آرٹیکل 212 کے تحت ہم جو ہے، اور زیادہ جج صاحبان ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے میٹرز میں یہ اپنا ویو دیتے ہیں کہ یہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ آپ کا کوئی ویسٹڈ رائٹ نہیں ہے۔ آپ کا جو سول سرونٹ ایکٹ 1974 میں اسپیسیکلی مینشن 8 اور 9 ہے، ٹرانسفر اور پوسٹنگ میں پہلا لفظ ہی لکھا ہوا ہے۔ اگر پنجاب لیول کا ہے تو اس پہ لکھا جائے گا کہ یو کین بی پوسٹڈ اینی ویئر ان پنجاب، اور فیڈرل کا ہے تو اس پہ لکھا اینی ویئر ان پاکستان۔ تو وہ جج صاحبان خود کہتے ہیں جی ہم لاہور سے آئے بیٹھے ہیں، کوئی قصور سے آیا ہے، کوئی فیصل آباد سے آیا ہے، تو ہم آپ کی کیا مدد کریں؟ ہم آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسی اسٹیشن پہ رہیں؟ لیکن اس کا بھی حل تھوڑا سا نکالا ہے کہ نارمل ٹینیور آف پوسٹنگ جو ہے وہ 3 سال مینشن کی گئی ہے۔ انیتا تراب کیس میں انہوں نے کہا جی 3 سال تک تو آپ رہنے دیں، 3 سال کے بعد انہیں ڈسٹرب کریں۔ پھر محکمہ جات کی اپنی ایک پالیسی ہے کہ لو پیڈ امپلائیز ہیں ان کو فائنینشیل پرابلم سے، ایگنی سے بچنے کے لیے ان کو اپنے گھر کے نزدیک ترین اسٹیشن پہ لگایا جائے، تو اس پہ بھی ججمنٹ ہے۔ پھر ایک ویڈ لاک پالیسی کا کنسیپٹ آیا ہے کہ اگر ہسبینڈ اور وائف دونوں ہی امپلائی ہوں اور سیم کیٹیگری میں ہوں تو انہیں پریفرنس دی جائے گی کہ وہ ایک ہی اسٹیشن، ایک ہی ڈسٹرکٹ میں ان کی اپوائنٹمنٹ کی جائے، تو اس پہ بھی ججمنٹ موجود ہے۔ پی ڈیکس کے تحت جب کارروائی ہوتی ہے تو ود ریزننگ، اب یہاں پہ جو فلاز پیدا ہوتے ہیں، جو کمپیٹنٹ اتھارٹی وہ بھی تمام لاز کو بائی پاس کر کے سزا دیتے ہیں، وہ تو اپنا غصہ دکھاتے ہیں۔ وہ انکوائری افسر مقرر کرنے بعد سیدھا کہتے ہیں انہوں معطل کر کے لیا، انہوں فارغ کر نوکری، تو یہ نہیں دیکھتے کہ اس پہ اسٹیٹمنٹ آف جو ایلیگیشن ہے وہ اس کی سزا کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اور جو انکوائری افسر ہے وہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ میرے افسر کا حکم ہے، میں نے ہر صورت میں اس کو جاب سے فارغ کرنا ہے، وہ بھی فارمیلٹیز کو پورا نہیں کرتا اور اس کو جو ہے وہ ریموول فرام سروس یا ڈسمسل فرام سروس کر دیتا ہے۔ جب اپیل میں بھی یہی حکم جو ہیں ہمیں فائدہ دیتے ہیں، وہ وکیل کا کام یہ ہے کہ کلائنٹ کے کیس کو لاء کے مطابق ڈیل کرتے ہوئے جج صاحب کو اپنا کیس پریزنٹ کریں تاکہ جج صاحب جو ہے اس پہ صحیح فیصلہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو کلائنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا کیا مسئلہ ہے یا میرے لیے کون سا سوٹیبل ہے، نہ ہی جج صاحب کو اتنا ویل ورس ہوتے ہیں وہ، حالانکہ ججمنٹ یہ ہے کہ آل ججز مسٹ لا ان دیئر سلیوز، کہ ججز کے کفوں میں قانون ہونا چاہیے، لیکن جج صاحبان کو جو ہم اچھا پریزنٹ کرتے ہیں اسی کے مطابق ہم ریلیف لے لیتے ہیں۔ تو یہ بھی یہ آرٹ آف ایڈوکیسی ہے کہ سروس ٹریبیونل میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ جا کے آپ نے جج صاحبان کو کیا لا پوائنٹ وہاں پہ آپ نے سامنے لے کے آنے ہیں جس سے متاثر ہو کے جج صاحبان یہ سمجھیں کہ اس امپلائیز کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ بعض اوقات جج صاحب ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فیصلہ سناتے ہوئے کہ دس اپیل از ہیئر بائی الاؤڈ اینڈ پٹیشنر از ری انسٹیٹڈ ود آل بیک بینیفٹس۔ اگر تو یہ لفظ آ جائے تو سمجھیں اس امپلائیز کی چاندنی ہوگی اور اس کو تمام وہ بینیفٹس جو اس کو ملنے تھے، بعض کا تو تنخواہیں بھی مل جاتی ہیں، ادروائز جو پرسکرائبڈ چھٹیاں ہیں ان کو معلومات ضرور ملتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ کا جو پریئر کلاز ہے وہ بڑی واضح ہو، اس میں بلکہ 1 2 3 کر کے کہ نمبر 1
کہ دس اپیل میں کائنڈلی بی الاؤڈ، نمبر 1۔ نمبر 2 ہم یہ لکھیں کہ امپیونڈ آرڈر میں کائنڈلی بی سیٹ اسائڈ بینگ ڈکلیئرڈ نل اینڈ وائڈ۔ تیسرا آپ لکھیں کہ پٹیشنر میں کائنڈلی بی ری انسٹیٹڈ ود آل بیک بینیفٹس، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی پریئر اتنی واضح ہوگی تو جج صاحب کو بھی آسانی ہوگی۔ اگر ہم صرف اتنا لکھ دیں کہ امپیونڈ آرڈر میں کائنڈلی بی سیٹ اسائڈ ہونے کے بعد بحال تو ہو جائے گا، لیکن محکمے کو تھوڑا سا اشارہ مل جائے گا، ایک چانس مل جائے گا کہ وہ سپریم کورٹ میں جا کے اس کی اپیل فائل کر سکیں کہ دیکھیں جی ان کی تو پریئر میں نہیں تھا اور جج صاحب نے بیک بینیفٹس کا بھی کر دیا۔ تو آج کے لیے ٹاپک تو بہت زیادہ ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن میں اسے سم اپ کروں گا وقت کی نزاکت کے تحت۔ تو اس سلسلے میں آج کے ٹاپک میں کچھ سوال پوچھنا چاہے دوست تو میں حاضر ہوں۔ جی صاحب جی، جو فیڈرل محکمہ ہے وہاں پہ امپلائی ایفیشنسی اینڈ ڈسپلنر رولز 91 سے بیسیکلی 74 ہے ایز امینڈڈ 1991 کے بعد پھر اس میں امینڈمنٹ نہیں ہوئی، تو یہ END رولز کہتے ہیں ہم اس کو، وہ اپلائی ہوتے ہیں۔ اور جو پنجاب میں جیسے نام سے ہی شامل ہے، مترشح ہے، پنجاب ایفیشنسی رول اکاؤنٹیبلٹی رولز ایکٹ جو ہے، اس کو ایکٹ رولز کو بعد میں ایکٹ بنا دیا گیا ہے، تو یہ پیڈا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ آتے ہیں۔ اب ان میں کچھ گورنمنٹ کے امپلائیز ہوتے ہیں، کچھ سیمی گورنمنٹ کے ہوتے ہیں۔ جو سیمی گورنمنٹ ہے وہ اسپیشلی فرض کریں مارکیٹ کمیٹی ہے، ایک سیمی گورنمنٹ ہے، ان کے امپلائی جو ہے سول سرونٹ نہیں آتے، پبلک سرونٹ کی ڈیفینیشن میں، تو وہ اپنے رولز اڈاپٹ کرتی ہے، پھر لکھا جاتا ہے کہ ان کیس آف اینی مس کنڈکٹ امپلائی ول بی ٹریٹڈ انڈر دا پیڈا ایکٹ، وہ اڈاپٹ کرتی ہے رولز۔ بعض اوقات وہ END رولز بھی اڈاپٹ کر لیتے، جیسے واپڈا ہے، انہوں نے END رولز کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، باقاعدہ لکھا ہے کہ ان کے تحت جو کارروائی ہوگی وہ END رولز کے تحت ہوگی۔ اب END رولز اور پیڈا ایکٹ ان کی اپیلوں کے تھوڑا سا ٹائم لیمیٹیشن کا بھی ہے۔ END رولز کے تحت اگر ٹریٹ کیا جائے گا کسی کو تو اس کا ٹائم 90 ڈیز میں بھی اپیل فائل کر سکتے، جبکہ پیڈا میں ودن 30 ڈیز کرنا پڑے گا۔ یہ تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز ہیں، یعنی جو محکمہ پنجاب کے انڈر جتنے بھی امپلائیز ہیں ان پہ پیڈا ایکٹ اپلیکیبل ہوگا 2006، پیڈا ایکٹ 2006 ہے۔ اور جو فیڈرل کے محکمے ہیں یا فیڈرل کے ڈومین میں کام کرتے ہیں تو ان پہ جو ہے وہ END رولز جو ہے وہ اپلیکیبل ہے۔ جی جی، پولیس ہے، پولیس کے اپنے ہیں، یہ پولیس نے بھی اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں۔ پولیس میں پنجاب پولیس ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن ایکٹ جو ہے وہ اپلیکیبل ہوگا، پولیس کے اپنے رولز ہیں، یعنی ہے پیڈا ایکٹ ہی، END رولز ہیں، لیکن انہوں نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی جو ہے جتنی بھی کارروائی کرنی ہے وہ END رولز کے تحت کرنی ہے، اس لیے یہ پنجاب پولیس پہ ہے۔ بعض اوقات ایسے محکمے ہوتے ہیں جیسے ہیلتھ کا محکمہ ہے، وہ فیڈرل کا بھی ہے اور پنجاب کا بھی ہے۔ محکمہ ایجوکیشن ہے، وہ پنجاب کا بھی ہے اور فیڈرل میں بھی کام کرتا ہے۔ تب جو فیڈرل امپلائیز ہوں گے ان کی گریڈیشن اور ہوگی اور ان کی اپوائنٹمنٹ میں لکھا جائے گا کہ یہ فیڈرل امپلائیز ہوں گے، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ آل اوور پاکستان ہو سکے گی اور ان پہ جو ہے وہ END رولز اپلیکیبل۔ اور جو پنجاب کے تحت ہوں گے جیسے محکمہ ایجوکیشن میں ٹیچر ہیں، کلرک ہیں یا AU صاحبان ہیں یا فیمیل ٹیچر ہیں، ان پہ پیڈا ایکٹ لگے گا کیونکہ یہ پنجاب کے امپلائیز ہیں۔ جی سر، اور کوشچن؟ بینک کے امپلائیز کے بارے میں کچھ بتائیں کہ ان کی ریمیڈی کیا ہے، اور وہ جب ہم جاتے ہیں NIRC میں وہاں پہ بھی ان پہ
کوئی فورم ملتا نہ ہائی کورٹ میں نہ کہیں، اس حوالے سے کچھ؟ جی تشریف رکھیں بیٹھے. دیکھیں اس میں نا بڑا سیدھا سا ہے. اگر تو نیشنل بینک کے امپلائیز ہیں تو نیشنل بینک آف پاکستان NBP، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بینک ہے جو پاکستان کا ہے. اسی طرح جو پنجاب بینک ہے اس کا مطلب صوبہ پنجاب کا بینک. یہ تو ہے سول سرونٹ. اس کی آپ کے پاس جو ریمیڈی ہے وہ اسی فورم پہ موجود ہے. آپ ریٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ بینک آف پنجاب کے امپلائیز جو ہے سول سرونٹ میں جا سکتے ہیں. ہاں اپنا بینک ہے، MCB بینک ہے، یونائٹڈ بینک ہے، اور جو بینک ہیں جو نئے بھی بنے ہیں، خوشحالی بینک ہے. ان میں اگر تھوڑا سا ورک کیا جائے کہ یہ انڈر دا ڈومین آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان آتے ہیں، تب تو ہم جو ریٹ فائل کر سکتے ہیں کہ جی یہ چونکہ فیڈریشن کے تحت ہیں، ان کی اینٹی جو ہے فیڈریشن میں ہے، تو لہٰذا ہاں جو ریٹ مینٹینیبل ہے یا فیڈرل سروس ٹریبیونل میں ان کی ریمیڈی اویلیبل ہے، تب جج صاحبان ان کو انٹرٹین کرتے ہیں. ادروائز نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو بینک ہے یہ انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے. تب جو آپ کے پاس یہ NRIC ہے یا آپ کے پاس جو ریمیڈی ہے وہ سول کورٹ میں ہے. دیکھیں ایک آپ کے پاس امپلائی آ کے کہتا ہے جی میرا 5 سال کا کانٹریکٹ تھا اور مجھے انہوں نے 3 سال میں فارغ کر دیے، یہ کانٹریکٹ کی کاپی ہے. اب آپ پریشان ہوں گے کہ میں اس کو کیا ریمیڈی لے کے دے سکتا ہوں. اس کی 2 سال سروس پڑی ہے، کانٹریکٹ بھی ہے، محکمہ اس کو رکھنا بھی نہیں چاہتا اور اس کے خلاف کوئی ریمیڈی. یہ بینک میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ ٹارگٹ بیسڈ جاب ہوتی ہے. ٹارگٹ وہ بچے پورا نہیں کر پاتے تو وہ ان کو نکال کے نئے بھرتی کر دیتے ہیں. تب آپ کے پاس 2-3 ریمیڈیز اویلیبل ہیں. نمبر 1 تو آپ اسٹیٹ بینک کو پارٹی ساتھ بنا کے کہ جی کوئی بینک جو ہے پاکستان میں بن نہیں سکتا جب تک اسٹیٹ بینک اونڈ نہ ہو، اسٹیٹ بینک اس کی اپروول نہ دے. چونکہ یہ فیڈرل کے ڈومین میں ہے لہذا ریٹ ہے تو کم از کم ڈائریکشن ہو جاتی ہے جس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. دوسرا نیشنل انڈسٹریل ریلیشن جو کورٹس ہیں وہاں پہ بھی ریمیڈی آپ کو مل سکتی ہے. تیسری آپ کے پاس سول زیادہ جو ہے موسٹ اپروپریٹ ریمیڈی ہے وہ سول کورٹ میں ہے کہ جی آپ کہیں جی انہوں نے اب ہمیں مزید امپلائیز تو نہیں دینی لیکن 2 سال کا جو کانٹریکٹ تھا اس کے میرا جو حرج ہے وہ حرجہ و خرچہ ملوا کے مجھے کمپنسیشن دے دی جائے تو سول کورٹ میں بھی اپنا مسئلہ حل ہو. تیسری ریمیڈی جو ہماری کبھی دھیان نہیں پڑا اور سب سے افیکٹو ریمیڈی ہے وہ ہے بینک امبٹس مین. ہر بینک میں ایک امبٹس مین محتسب آپ ہوتے ہیں. یہاں پہ اسٹیٹ بینک بلڈنگ میں آتے ہیں، کراچی سے وہ آتے ہیں. ان کے پاس اگر آپ گریوینس پٹیشن لے کے چلے جائیں تو بڑی افیکٹولی وہ سن کے اس کی داد رسی بھی کرتے ہیں. لیکن چونکہ یہ رائج الوقت نہیں ہے، پریکٹس میں نہیں ہے، اس لیے زیادہ وہ لوگ اس طرف نہیں جاتے. یہ اور کچھ جی یہ گورنمنٹ امپلائی اگر خلاف وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے خلاف جو ہے ایکشن ہوتا ہے وہ ویلڈ ہوتا ہے اور نان ایکشن جیسے یوٹیلیٹی اسٹورز وغیرہ جی. ہڑتال کے معاملے میں ایک ججمنٹ ہے ارشد جہانگیر صاحب، لارڈشپ ارشد جہانگیر صاحب فوت ہو گئے. جب وکلا کی تحریک چلی تھی تو چودھری افتخار صاحب کے ساتھ تھے وکلا، ہڑتال کیے. ہم نے سال ہڑتال کی تو وہ ججمنٹ انہوں نے دی کہ وکلا اپنا پیٹ کاٹ کے ہڑتال کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ جائز ہے اور یہ کر سکتے ہیں اپنے مطالبات منوانے کے لیے. تو وہ ایک ججمنٹ موجود ہے ہماری فیور میں. لیکن اگر بلیک میل کرنے کے لیے ہو یا انڈیو انفلوئنس کے لیے ہو تو
تو قابل قبول نہیں ہے. لیکن لیبر کورٹ میں باقاعدہ تالہ بندی کا بھی ذکر ہے، ہڑتال کا بھی ذکر ہے، کیونکہ وہاں پہ فیکٹریز ہوتی ہیں، یونینز ہوتی ہیں اور یونینز کے ہیڈز ہوتے ہیں، ان کی سپرویژن میں یہ ہوتا ہے. تو وہ لیبر کورٹ میں یا لیبر لاز میں ہڑتال کا جو ہے عنصر موجود ہے اور وہ ہڑتال کر سکتے ہیں اپنے جائز مطالبات کے لیے. جو امپلائیز کا جو ریگولر امپلائیز ہیں وہ بھی ہڑتال کر سکتے ہیں. بیسیکلی معاملے کو ہڑتال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکام بالا تک اپنی آواز کو لے جائیں جو کہ وہ سنتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کام چلانا ہوتا ہے. ایک پریشر بلڈ کیا جاتا ہے. سیاسی لوگ بھی ہڑتال کرتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، سب کو مطالبات مانے بھی جاتے ہیں. لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ جو اسینشل سروسز ہیں وہ نہیں ہڑتال. جیسے پولیس ہڑتال کر کے دیکھے یا فوج کر کے دیکھے ہڑتال تو 2 دن میں رزلٹ سامنے آ جائے گا، ملک میں انارکی پھیل جائے گی. ڈاکٹرز بھی ہڑتال کرتے ہیں، YDLA جب سے بنی ہے وہ کرتے ہیں. لیکن جب سے گورنمنٹ نے سختی کی اور اس ہڑتال کے دوران اگر کسی مریض کی ڈیتھ ہو تو 302 کے جب پرچے ہونے شروع ہوئے تب جو ہے وہ انہوں نے بھی ہڑتال کرٹیل کر دی ہے. تو اس لیے ہڑتال کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے. لیکن اسینشل سروسز میں ہڑتال جو گریوینسز ہیں ایک اپلیکیشن لکھ کے آپ صوبائی مہتسب کو جی گورنمنٹ معاملہ دیگر نہیں. اسی طرح جو فیڈرل کے محکمے ہیں، واپڈا ہے اور یوٹیلٹی اسٹور والے ہیں، یا ایون دین یہ جو فیڈرل کے تحت جینکو کمپنیز کے ہیں، یہ اپنا داد رسی جو ہے فیڈرل امبڈسمین کے پاس لے رکھتے ہیں اور وہ بہت اچھا آرڈر کرتے ہیں. اسی طرح فیمیل یہ ہیرسمنٹ ایٹ ویمن ہیرسمنٹ ایٹ ورک مین پلیسز جو ہے وہ ہے فیمیل امبڈسمین ہیں. عورتیں وہاں پہ ایک اپلیکیشن دیتی ہیں کہ جی میں کام کر رہی تھی، میرے باس نے مجھے آنکھ ماری ہے، مجھے ٹیز کیا ہے، مجھے چھیڑا ہے. تو اس پہ بڑا صوبائی مہتسب، ان کا نام نبیلہ حاکم ساہیوال سے بلانگ کرتی ہیں اور وہ بڑے افیکٹو آرڈر پاس کر رہی ہے. اسی طرح فیمیل جائیداد کے معاملے میں وہ جو کہتی ہے جی میرے جو ہے کافی میرے بھائیوں نے جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور میں سول کورٹ میں کیس بھی میں نے کیے ہوئے ہیں. تو وہ اگر تو سول کورٹ میں میٹر پینڈنگ ایڈجوڈیکیشن ہے تو وہ کوئی آرڈر نہیں کرے گی. ادروائز فیمیل امبڈسمین فوری طور پہ DC کو رپورٹ منگوائے گی اور کہے گی اس کا ونڈا بنا کے لے کے آئیں. اور وہ 15 دن کے اندر بھی ایسے کیس رپورٹ ہوئے کہ فیمیل کو ان کی جائیداد مل گئی، کیونکہ قبضہ ڈپٹی کمشنر صاحب اپنے عملے کے ذریعے کرواتے ہیں. تو یہ وہ جگہ ہیں جو ہمیں نہیں پتہ لیکن بڑا افیکٹولی کام ہوتا ہے. جی انشورنس ٹریبیونل بنا ہوا ہے، متی تل میں ہے، لارڈشپ خالد علوی صاحب ان کو ہیڈ کرتے ہیں. جو بھی انشورنس کلیم ہے اگر تو آپ نے 5 سال 10 سال ان کی کوئی قسطیں ہی نہیں بھری اب تو نہیں ہے. ادروائز اسٹیٹ لائف جو انشورنس ہے وہ اسٹیٹ اونڈ ہے اور اگر وہ وہاں پہ کوئی شکایت ہے تو ہائی کورٹ میں ریٹ بھی ہوتی ہے اور جو ٹریبیونل ہے وہ بھی فوراً داد رسی کرتے ہیں. جی خیر ڈاکٹر صاحب آپ دوبارہ سر ریپیٹ کیجیے گا. PPC کے اندر 509 عورتوں کو جنسی طور پر کسی بھی مقام پہ جی حاصل کرنا، ہاں تو اس میں کس طریقے سے اس کا یہ درجہ پر اس میں درجہ پاکستان کے اندر جی جی وہ 509 ہے جی وہ عزت میں خلل ڈالنا کا لفظ ہے، میں اگر رانگ نہیں ہوں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ عورت یہ کہتی جی میں گزر رہی تھی انہوں نے کپڑے پھاڑے. اکثر FIR میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عورت یہ کہتی جی مجھے مارا ہے اور مجھے اس حد تک مارا کہ میرے کپڑے میں گر گئی اور میرے کپڑے پھٹ گئے. بیسیکلی وہ یہ آفینس لگانے کے لیے ہے.
لیکن سر یہ اوفینس ہے، ایک انڈیپینڈنٹلی اوفینس ہے، اس کی سزا جزا وہی ہے کہ ایف آئی آر درج ہوگی، ایف آئی آر کے بعد وہ مشینری حرکت میں آئے گی، اس کی گرفتاری ہے، ضمانتیں ہیں، وہ سارا کرمنل ورک ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن یہ انڈیپینڈنٹ اوفینس ہے، وہ پی پی سی میں موجود ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ امپلائیز کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک باس ہے اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سب آرڈینیٹ فیمیل کو اگر ہراساں کرتے ہیں تو ان کی ریمیڈی کے لیے یہ ویمن پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ مارد وجود میں آیا ہے۔ صرف اس کی کمپلینٹ پہ ہی باس جو ہے فوراً سسپینڈ ہو جاتا ہے اس بات، تو یہ ان کے لیے ہے بیسیکلی۔ تھینک یو ویری مچ قریش صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو، انشاءاللہ کنٹینیوٹی رہے گی اور آپ سے ملاقات بھی۔ بہت ہی دھیمی اور مکار انداز سے ہمیں لیکچر ڈلیور کر دیا اور اب تمام دوستوں کا بھی اور کرنا چاہوں گا انشاءاللہ